تو مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اسلام مٹے گا نہیں. تو ایک نہیں، آخری جملہ، ایک نہیں 150 امریکہ پیدا ہو جائے اسلام کو مٹا نہیں سکتا. یہ عرس ہم بولتے ہیں، عرس سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں. عربی شبد ہے، یہ بھارتیہ بھاشاؤں میں سے کسی بھاشا کا شبد نہیں ہے، اس لیے بہت سارے بھارتیوں کی سمجھ میں عرس آتا ہی نہیں. مگر میری نسل عرب سے ہے، اہل بیت عرب سے ہے، چمک رہے تھے چمکانے کے لیے بھارت میں آ گئے. جو اسلام پھیلاتا ہے اسی کا احسان ہم مانتے ہیں. درجہ سب کا، جو اللہ نے جس کو جو درجہ دیا انہیں ہم مانتے ہیں کہ ہم کو کسی نے مسلمان بنایا. درجہ نبی کا بڑا ہے، مگر بھارت میں نبی نے اسلام نہیں پھیلایا. کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں. ہر نبی پہ میرے ماں باپ قربان. معصوم انل خطا نبی ہے، منصوص من اللہ نبی ہے، کوئی ولی نہیں. لیکن ہمیں مسلمان کسی نے بنایا. ولیوں کا جشن نہ مناؤ، ولیوں کو یاد نہ کرو، ولیوں کا عرس نہ کرو. ابے جس نے مسلمان بنایا اسی کو بھول گئے. جس کا نمک کھایا نبی آنا بند، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. لیکن گھبراؤ نہیں، دور پلٹے گا. 7 اکتوبر کو مجھ پہ حملہ ہوا. 7 اکتوبر کو میں کچوٹا شریف میں تھا، مجھ پہ حملہ ہوا. 7 اکتوبر کو اسرائیلیوں نے فلسطین پر حملہ کیا. الحمدللہ میں اچھا ہو کر باہر آیا، فلسطین بھی آزاد ہو کے باہر آئے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حضور صاحب سجادہ. وجہ یہ نہیں ہے کہ فلسطینیوں میں دم ہے، وجہ یہ نہیں ہے کہ عربوں میں دم ہے، وجہ یہ ہے کہ اسلام میں خود دم ہے. یہ اسلام شبدوں سے نہیں بنا ہے، اس میں رسول اللہ کی نبوت، اہل بیت کی طہارت اور حسین کی شہادت ہے. بے فکر رہو. آپ دھیان دیجئے، بے شک توریت ہمارے سر آنکھوں پہ، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی.
ظہور ہمارے سر آنکھوں پر آئے، حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل مقدس ہمارے سر آنکھوں پر ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ بدل کیسے گئی؟ چاروں بڑی بڑی کتابیں اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، انجیل اللہ کا کلام ہے، زبور اللہ کا کلام ہے، توریت اللہ کا کلام۔ تین اللہ کا کلام بدل جائے، قرآن نہ بدلے؟ کیا کیا نہیں بدل دیا گیا؟ عقیدہ بدل دیا گیا، صحابہ کے تعلق سے، اہل بیت کے تعلق سے عقیدے بدل دیے گئے، یزید پلید پیدا ہوا، مروانی سازشیں پیدا ہوئی، قرآن نہیں بدلا۔ مسلمان بدل گیا، قرآن نہیں بدلا۔ عرب بدل گیا، قرآن نہیں بدلا۔ عجم بدل گیا، قرآن نہیں بدلا۔ دنیا بدل رہی ہے، بھارت کا سنویدھان بدل رہا ہے، قرآن نہیں بدلا۔ وجہ کیا ہے؟ دو وجہ بتاتا ہوں۔ ایک تو بہت کلیئر کٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم میں لے لیا، اللہ ہی محافظ، اور یہ ذمہ اور کتابوں کا نہ لیا، قرآن کا محافظ اللہ۔ اور دوسری وجہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو توریت دیا تو صرف توریت دیا، اہل بیت نہیں دیا۔ جب داؤد علیہ السلام نے زبور دیا امت کو تو اولاد نہیں دیا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے جب قرآن اپنی امت کو دیا تو اہل بیت بھی، اپنی اولاد بھی عطا فرمایا۔ کیا مطلب؟ حضور نے واضح کر دیا کہ قیامت تک کوئی قرآن بدل نہیں سکتا، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت اہل بیت کو مٹا نہیں سکتی، رسول کی حفاظت میں ہے۔ تو جب تک دھرتی پر ایک بھی سید رہے گا پورا اسلام رہے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں گجرات والوں گھبراؤ مت، اور یہی گجرات سے آواز دیتا ہوں فلسطین والوں گھبراؤ مت۔ جب تک فاطمہ زہرا کا خاندان رہے گا ساری دنیا میں اسلام رہے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حضور غازی ملت۔ آئیے کہ نبی نہ آنا پھر نہ صحابہ ہوں گے نہ تابعین ہوں گے، نبی کو دیکھنے والے ہی تو صحابی ہوتے۔ کیسے میں جھٹکے میں کہہ گیا کیا کہ دور پلٹے گا؟ صحابہ بھی ہوں گے، تابعین بھی ہوں گے، اور میرے نبی کے بھی صحابی ہوں گے۔ چونکانے والی بات، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے صحابی تھے سب انتقال کر گئے، اب کہاں سے ہاشمیہ صحابی لا رہے؟ بھول گئے نورانی میاں کی تقریر، اس میں ایک بات نہیں کہی تھی، اس لیے وہ بات آئی نہیں کہ اقصیٰ میں جب رسول پاک پہنچے
سبحان الذی اسری پڑھا نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں نماز پڑھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انبیاء کرام کو بلایا، اکٹھا کیا اور نماز، سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ ایک بات بتاؤ، آپ اس جلسے میں آئے نا، ہمارے اکبر بھائی ہیں، ایوب بھائی ہیں، ان کا خاندان ہے، ان کا پریوار ہے، ان کا یہ گاؤں ہے، بہت اعلان کیا نا انہوں نے، پوسٹر میں پوسٹ کیا۔ پہلے تو یہ کیا ہوگا کہ ہاشمی میاں آئیں گے، پھر یہ کیا کہ وہ تقریر بھی کریں گے، تب آپ یہاں آئے۔ کیا کیا بتایا اکبر بھائی نے، ان کی ٹیم نے تاریخ بتائی، ٹائم بتایا، جگہ بتایا، تب آپ آئے۔ میرا نبی سو رہا ہے، جبریل اچانک آئے، اچانک اٹھائے، اچانک بیٹھائے، اچانک مکے سے لے چلے۔ نبیوں کو کیسے پتا چلا؟ سب اپنی اپنی خبروں میں ہیں اور ایک جگہ بھی نہیں ہے، کوئی مصر میں ہے، کوئی عراق میں ہے، کوئی فلسطین میں ہے، الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ جگہوں پر حضور اچانک چل پڑے مسجد اقصی کے لیے۔ ان انبیاء کو کیسے پتا چلا اقصی چلو مصطفیٰ آ رہے ہیں، اقصی چلو مصطفیٰ آ رہے ہیں، اقصی چلو مصطفیٰ آ رہے ہیں؟ آپ کو تو سب بتایا تب آپ آئے، تو اس کا مطلب یہ امتی اسے کہتے ہیں جو بتانے سے جانے، اور نبی اسے کہتے ہیں جو غیب جانے۔ واہ واہ واہ، اور ٹائمنگ معلوم نبیوں کو، ڈیٹ معلوم، وقت معلوم، ٹائم معلوم، جماعت کا وقت معلوم، اور سب کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پڑھا، اب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، انہیں وفات نہیں ہوئی، انہوں نے نبی کو آنکھ سے دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مصطفیٰ کو آنکھ سے دیکھا، ہو گئے صحابی۔ اللہ کے رسول بھی ہیں، مصطفیٰ کے صحابی بھی ہیں، اور وہی قیامت میں آئیں گے، ان کو مہدی دیکھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی، تو امام مہدی کیا ہوں گے؟ عیسیٰ کے صحابی، مصطفیٰ کے تابعی۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا جائے گا ان کا صحابی بنتا جائے گا، اور جو امام مہدی کو دیکھے گا وہ تابعی تابعین بنتا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اسلام مٹے گا نہیں، تو ایک نہیں، آخری جملہ، ایک نہیں 150 امریکہ پیدا ہو جائے، اسلام کو مٹا نہیں سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حضور غازی ملت، آبرو اہل سنت، حضور صاحب سجادہ۔